پاکستان ہماری جغرافیائی شناخت ہے، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا سبز پاسپورٹ، یہ دنیا میں ہماری شناخت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ سبز ہلالی پرچم یہ ہماری پاکستانی شناخت ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر حال میں اس شناخت کو باقی رکھیں گے اور اپنے پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ کریں گے۔ یہ پاکستان فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان خفیہ اداروں کا نہیں ہے، یہ پاکستان عدلیہ اور اسمبلی کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہر پاکستانی کا ہے۔ لہذا استحکام پاکستان کے لیے ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی افواج یا ہمارے ادارے استحکام پاکستان کے لیے جو پالیسیاں بناتے ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور استحکام پاکستان پہ ہونے والی ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم استحکام پاکستان کے مسئلے پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، اسلام اور پاکستان، اسلام کے مسائل علماء بیان کریں، افواج پاکستان علماء کا ساتھ دے، اور پاکستان کی جغرافیہ کا تحفظ افواج کرے اور ہم علماء ان کا ساتھ دیں۔ فوج پاکستان کے علماء سے نہ لڑے، علماء فوج سے نہ لڑے، اسلام کا حفاظت بھی ہوگی اور پاکستان کی حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی مسائل میں رہنمائی یہ ہم سے لیں، جغرافیائی معاملات میں رہنمائی ہم آپ سے لیں گے، مل جل کر دونوں کام کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے بڑی شارٹ کٹ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بارڈر کو مخالف فوج کراس کرے تو بارڈر کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر نظریاتی بارڈر کو کراس کوئی کرے تو پھر حفاظت علماء کرتے ہیں، جغرافیائی بارڈر کراس کرے تو حفاظت فوج کرتی ہے، اور جب نظریاتی بارڈر کراس ہو تو فائرنگ علماء کرتے ہیں، اور جغرافیائی اگر بارڈر کراس ہو تو فائرنگ فوج کرتی ہے۔ علماء کی فائرنگ کا نام دلائل ہیں اور افواج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں۔ گولیاں چلا کر ملک بچانا یہ فوج کے ذمہ ہے، اور دلائل دے کر اسلام اور پاکستان کا دفاع کرنا علماء کے ذمہ ہے۔ ہمارے اگر مدرسے میں دلائل والی کتابیں نہ نکلیں تو ہمارا جرم ہے، اور اگر کسی چھونی میں گنے موجود نہ ہوں، ٹینک موجود نہ ہوں تو فوج کا جرم ہے۔ اس لیے کتابیں ہم نے اپنے ذمہ لی ہیں، اسلحہ فوج نے لیا ہے، اسلحے کے ساتھ ملک کی حفاظت فوج کے ذمہ ہے، اور دلائل کے ساتھ اسلام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔